اور بہنیں اور بیٹیاں سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے کہ قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب ہے. قرآن مجید جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. قرآن مجید جو رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ مسلمانوں کو گمراہی سے نجات کا راستہ ہے. آج اس کتاب کو جلانے کے لیے یہودی ایک ہے. آج انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کو جلا کر مسلمہ کی غیرت کو للکارا ہے. آج مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سراپا احتجاج ہے کہ مسلمان حکمرانوں تمہاری غیرت کہاں ہے, تمہاری حمیت کہاں ہے. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جلائی جا رہی ہے, اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. آج کراچی کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں مسلم حکمرانوں کو غیرت دلا رہی ہے کہ تم لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہے. آج امت کی مائیں اور بہنیں اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ حکمرانوں اس کتاب کی کوشش کرنے والوں کو خلاف احتجاج کرو. مغربی تہذیب یہ چاہتی ہے کہ اس امت کے لوگوں کو جب تک قرآن کی نفرت نہیں ہوگی, یہ اسی کا تسلسل ہے کہ مسلمانوں کو غیرت کو للکار رہے ہیں. قرآن مجید کو جلا کر کبھی اس کے اوراق کے بے حرمتی کر کے, لیکن یہ امت کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس بات پر مسلم حکمرانوں کو للکار رہی ہے کہ مسلمانوں تمہاری غیرت کا ہے. آج ہماری عظیم کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. آج ہماری عظیم کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کہ مسلم حکمرانوں تمہاری غیرت کا ہے. آج یہی مظاہرہ حلقہ خواتین کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں تمہاری غیرت کہاں ہے. قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے, لیکن یہودی اور اسرائیلی اور اسلام دشمن عناصر کو یہ معلوم ہے جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن مجید ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. آج یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مشترکہ جدوجہد کی ہوئی ہے تو قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی ہے, قرآن مجید کے اوراق سے بے حرمتی کی ہے. آج امت کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں مسلم حکمرانوں کو غیرت دلا رہی ہے کہ تمہاری غیرت کہاں ہے. یہ عظیم کتاب جو رمضان مبارک میں نازل ہوئی, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, آج اس کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. میں اس خواتین کے مظاہرے سے خطاب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں قائم جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان بھائی کو. حقیقت میں یہ معاملہ جو اس وقت اٹھا ہے کہ ایک پادری ٹیری جونز نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9/11 کی یادگار اس طرح منائے گا کہ قرآن پاک کو جلانے کا ایک مقابلہ کروائے گا. یہ معاملہ صرف اتنا سا نہیں ہے, یہ صرف ٹیری جونز کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس ملعون کی حرکت نہیں ہے, بلکہ یہ پورے مغرب کے زبانوں سے بھر دی گئی. تو اس وقت بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں جو ایک مسلمان قیدی تھا, پہلے اس کو دین سے بات رکھنے کے لیے, جہاد سے بات رکھنے کے لیے اور اپنے من مانے فیصلے اس پر تھوپنے کے لیے ہر طرح کا تشدد کیا گیا, اور جب وہ مسلمان مجاہد تیار نہیں ہوا تو پھر اس کے سامنے وہ شرمناک انہوں نے حرکت کی کہ قرآن عظیم الشان کے اوراق کو لیا اور اس نے کہا کہ ٹیشو پیپر کے طور پر اس کو استعمال کرو, اور پھر اس کو ٹرین کیا باقاعدہ. یہ بات تو ہمارے لیے کہنا بھی بڑی شرمناک ہے, لیکن مغرب اور امریکہ یہ سب کچھ عملی لحاظ سے کر رہا ہے. پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. ڈینمارک ہو یا ناروے ہو یا یورپ کے اور دیگر ممالک ہوں, انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کی اور کارٹونوں کا مقابلہ شروع کروایا گیا. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے احتجاج کیا, بڑی ریلیاں نکالی گئیں اور اس کے نتیجے پہ ایک پریشر بنا. اسی طرح کشمیر میں 7.5 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز موجود ہیں اور ہندوؤں کی اور بھارت کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے. چاروں طرف مسلمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور اگر کوئی مسلمان اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, کشمیر اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, فلسطینی جہاد کرتے ہیں, اور یہودی کے جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے ان سے نجات تحریک چلاتے ہیں, یا افغانستان میں طالبان اور مجاہدین امریکہ اور نیٹو فورسز کا
قابض فورسز کا مقابلہ کرتے ہیں تو پوری مغربی دنیا انہیں دہشت قرار دیتی ہے. حالانکہ اقوام متحدہ کے تمام چارٹرز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی حصے کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, ناجائز کچھ فوج آ جائے تو اس کے خلاف ہر طرح کی مزاحمت جائز ہے. پوری دنیا نے اس چارٹر کو منظور کیا ہے, لیکن مغرب اور امریکہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا, مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. اس کی یہ دہشت گردی جہاں یہ عسکری دائرے میں ہے وہاں تہذیبی میدان کے اندر بھی ہے. کبھی میناروں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں, کبھی حجاب کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اسپین کی عدالت نے, ان کی پارلیمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ حجاب کے اندر خاتون نہیں رہ سکتی ہے. وہ مغرب جو کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں, ہم ہر طرح کی آزادی لوگوں کو دیتے ہیں, لیکن کپڑے اتارنے کی پوری آزادی وہاں حاصل ہے. اگر کوئی حجاب کرنا چاہے تو یہ ان کے سیکولرزم کے اوپر دھبکا رکھتا ہے, اس لیے کہ حجاب اسلامی شاعر کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہی نہیں رحمت للعالمین ہے, لیکن اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حرمت آپ اس کو پامال کریں, اس کے قانون شائع کریں. اور اب قرآن مجید کو جو جلانے کا یہ واقعہ ہے, کتنا مکروہ یہ واقعہ ہے, کس قدر بھیانک یہ بات ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبانی جمع خرچ تو ابھی تک کچھ لوگوں نے کی ہے, مغرب اور طرف سے آواز اٹھی ہے, لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اب تک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹیری جونز اور اس کے ساتھیوں کو سڑکوں کے پیچھے بھیج دینا چاہیے تھا, تاکہ دنیا کو پتہ چلتا کہ ہاں امریکہ میں اب تھوڑی سی کوئی حرکت آئی ہے, لیکن اس کو صرف زبانی جماعت کے ذریعے منع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہے, یہ پورے مغربی ذہن کی عکاسی ہے. یہ جو عیسائیوں کا معاملہ ہے, یہ جو صلیبی جنگ کی بات ہے, یہ صلیبی جنگ تو ہم پر مسلط کی گئی ہے, اس لیے کہ جب 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا تھا, 9/11 کا ڈرامہ تمام چیزیں چھپ چکی ہیں, ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہیں کہ یہ ڈرامہ یہودیوں کا تھا اور امریکہ نے اس کو استعمال کر کے مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کیا, مسلمانوں کو ان کے ممالک کو کھنڈروں میں تبدیل کیا اور قتل عام کیا مسلمانوں کا. پوری دنیا کو یہ بات پتہ چل چکی ہے. اب اسی ڈرامے کا احیا کرتے ہوئے, اس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ قرآن جلانے کا مقابلہ یہ ٹیری جونز جو کر رہا ہے, ایک پوری دنیا میں بسنے والے 1.40 ارب مسلمانوں کے اوپر چاہے. الحمدللہ مسلمان غیرت رکھتے ہیں, قرآن کی عقیدت رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہم گناہگار ہو سکتے ہیں, خطاکار ہو سکتے ہیں, بے عمل ہو سکتے ہیں, لیکن ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتے, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارے سروں پہ جو حکمران مسلط ہیں وہ امریکہ کے کاسا لیس ہیں, وہ مغرب کے غلام ہیں, وہ غلام اتنے غلام ہیں جو ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کرتے ہیں. ان مغرب کے ایجنٹ حکمرانوں کو سروں سے ہٹانے کے لیے ایک عظیم الشان جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ جدوجہد ظلم کی ہر شکل کے خلاف میدان میں نکلنے کی جدوجہد ہے, مذاکرات کی جدوجہد ہے, اور لوگوں کو بیدار کرنے, تیار کرنے, قرآن حکیم سے ان کے تعلق جوڑنے, اس کی محبت کے دلوں میں پیدا کرنے اور اس کی بنیاد پہ اخلاق اور کردار کو سنوار کے ایک اختلاف برپا کرنے کی جدوجہد ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ اسلام کو انجام دے رہی ہے, اس کی خواتین یہاں موجود ہیں. کل انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اپیل پر پورے ملک کے اندر کیے جائیں گے اور مسلمان اپنی غیرت کا ثبوت دیں گے. امت بیدار ہو سکتی ہے اگر مسلمان حکمران بیدار ہو جائے. ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ان کے اندر ذرا سی غیرت ہے تو یا اللہ ان کو برقرار رکھ, اور اگر یہ کسی طرح سے کام کرتے رہیں تو ان حکمرانوں کو تباہ کر دے, ہلاک کر دے, ہمارے سروں سے ہٹا دے, اور ہمیں صحیح معنوں میں وہ لیڈرشپ دے جو لوگوں کی خدمت بھی کر سکتی ہو, جو زدگان کے لیے دیدہ و دل پر شاہ کر کے امانت اور امانت کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کارکنوں کی تعداد میں لوگوں کی خدمت کر سکتی ہو, جو غیرت کا سودا نہ ہونے دے بلکہ اسلام کی بنیاد پر قوموں کو اٹھا سکتی ہو, جو امانت دار ہو. ایسی قیادت کی جدوجہد کرنا پورے پاکستان ہی نہیں پوری امت کے اوپر ذہن ہو چکا ہے, تاکہ اس سے ذریعے میں ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے اور ہماری قوم بھی محفوظ رہ سکے, ہمارے شاعر بھی محفوظ رہ سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.